فشار میں، مخمصے میں الجھے ہوئے معاشرے میں زندہ ہے۔ عقیدہ ہو، نسل ہو، زبان ہو، تہذیب ہو، ذات ہو، اگر اپنا احترام خود نہیں کر سکتی تو دوسرے کا احترام بھی نہیں کر سکتی۔ دوسروں کی عزت صرف وہ کرتے ہیں جو اپنی عزت کر سکتے ہیں، اور اپنی عزت میرے خیال میں چونکہ میرا تعلق قبیلہ یتیم خیل سے ہے، میرا قبیلہ یہی ہے، یتیم خیل، سر اٹھا کے وہی جی سکتا ہے جو نقصان اٹھا سکتا ہے۔ جو نقصان نہیں اٹھا سکتا انہیں فطرت ہے۔ فطرت نے ہمیں دو حیثیتوں پر پیدا کیا، ایک جبلت اور ایک فطرت۔ جبلت حیوانی ہے، مادی ہے، اور فطرت اخلاقی ہے۔ قرآن نے ہمارے لیے دو لفظ استعمال کیے۔ میں قرآن کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں بہت متقی پرہیزگار مسلمان ہوں۔ قرآن نے ہمارے لیے دو لفظ استعمال کیے، ایک ہمیں بنی آدم کہا اور ایک ہمیں انسان کہا۔ بنی آدم میرا اور آپ کا حیوانی وجود ہے، اس کی بھی تربیت چاہیے، اس کی بھی پرورش چاہیے، اس کی بھی نمود چاہیے، لیکن دراصل یہ وجود معنی اس وقت پاتا ہے جب اس کا ایک اخلاقی وجود ہو جاتا ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ اخلاقی وجود کے بغیر وجود کے کوئی معنی نہیں ہوتے، کوئی معنی نہیں ہوتے، اور اسی لیے ہم وجود میں یقین بھی نہیں رکھتے۔ وجود میں ہم اس لیے یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم اس قدر ترقی یافتہ قوم ہے۔ جواب دہ تو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مضبوط لوگوں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، اور ویسے بھی ہماری تہذیب میں جواب دینا گستاخی ہے۔ تو اس تہذیب سے اگر ہم نے کچھ سیکھا تو صرف یہ سیکھا کہ جب بولنے کا وقت ہو تو خاموش رہو، اور جب خاموشی کا وقت ہو تو بولنا شروع کر دو۔ ابھی تک یہ صورت ہماری سمجھ میں آئی نہیں۔ خدا ہمارے ملا کو خوش رکھے۔ میں یہاں ایک وضاحت کر دوں، میں ملا اور عالم میں بڑا فرق کرتی ہوں، بڑا فرق کرتی ہوں۔ جو عالم ہے وہ دکان نہیں کھولتا، دل کے دروازے کھولتا ہے۔ جو ملا ہے وہ دلوں پر مہر لگاتا اور ایمان کی دکان کھولتا ہے۔ اس معاشرے میں محبت کرنا حرام، نفرت کرنا حلال ہے۔ نفرت میں ایک فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، کہ ہم ایک سے دوسرے کو الگ کرتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ کی خودی کا یہی مطلب تھا۔ خودی معاشروں کی ہوتی ہے، خودی تہذیب کی ہوتی ہے، خودی فکر کی ہوتی ہے، خودی ایک ذات کی نہیں ہوتی۔ اور جب وہ خودی صرف ایک ذات کی ہوتی ہے تو ہم اسے اردو محاورے میں بس ذات کہتے ہیں۔ وہ معاشرے کی تربیت نہیں کرتے، معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے، اور زندگی کو آسان کرنے کی بجائے مشکل کرتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر ایسے اچھے لوگ گرفتار سامعین کے طور پہ بہت کم ملتے ہیں، اس لیے جتنا میرا دل دکھا ہے اس میں آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا اعتبار چھین لیا گیا، ہمیں اب اپنی بات پر خود اعتبار نہیں، اور اگر ہمیں اپنی بات پر اعتبار نہیں تو پھر مجھے کسی کی بات کا بھی اعتبار نہیں۔ بے یقینی کے عالم میں زندہ رہنے والے
لمحے گنواتے ہیں اور سکے گنتے ہیں۔ یقین میں رہنے والے لوگ سکے گنواتے ہیں اور ایک معاشرے کی خودی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر میرا کوئی نقصان ہے تو کسی کا فائدہ ضرور ہوگا، مگر اب ہماری زندگی میں وہ کسی راہ ہی نہیں، ہم نہیں سوچتے، تو عجیب لوگ ہیں۔ میرے سامنے چانیو صاحب بیٹھے ہیں اور میں گستاخی کر رہی ہوں، اس کی پہلے سے معذرت چاہ لیتی۔ سیاست ہمارے لیے ایک ایسا وسیلہ بن گیا جس سے بغیر کسی معذرت کے دوسرے کو ذلیل کیا جا سکے۔ ہتک ذات طاقت والے کی توقیر ذات ہو گئی، اور اس میں ہوا یہ، میں نے کہا تھا نا، ہم رسوا تو خوب ہوئے مگر ہمیں پہچانا کسی نے نہیں۔ رسوائی میں پہچان نہیں ہوتی، رسوائی میں پہچان نہیں ہوتی، لفافے چاہے کتنے ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ دوسری ایک گزارش میرے پاس آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس عزت کا بھی ایک بڑا مسخ شدہ تصور ہے۔ ویسے ہم پنجابی تو بہت مزے میں ہیں، ہماری کبھی عزت خراب نہیں ہوئی، ہم ہمیشہ بے عزتی خراب کرتے ہیں۔ پنجابی محاورے میں بے عزتی خراب ہوتی۔ آپ سوچئے تو ایک پورے ذہن کی نفسیاتی کیفیت آپ کے سامنے آتی ہے۔ عزت کو جانے ہی نہیں تو خراب کیسے ہوگی؟ بے عزتی کو جانا ہے، پرکھا ہے، روز نصیب میں ہوتی ہے تو وہ خراب بھی ہوتی ہے۔ تہذیب کی جو نسبت ہے وہ پہلے رویے میں ہوتی ہے اور پھر عمل میں آتی ہے۔ رویے غیر مہذب رہیں تو میں آپ اور جناب جتنا مرضی کرتی رہوں، آپ کی عزت نہیں کر پاؤں گی، آپ کی عزت نہیں کر پاؤں۔ وہ معاشرے کا سلیقہ ہو یا حکومت کا قرینہ ہو، ایک دفعہ رویوں کو کچھ نہ کچھ بدلنا ہے، اور سب سے آسان تبدیلی یہ ہوگی کہ ہم حساس ہو جائیں، ہم غرض مند ہیں، ہم حساس نہیں۔ جس کی جہاں غرض اٹکی ہے وہ اس کھوٹی تک خود بخود پہنچ جاتا ہے، اور کتنے احساس اس کھوٹی کی خاطر کچلے، دل پہ اس کی خراش تک نہیں ہوتی۔ میں دراصل یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھڑی اس بات کی ہے کہ ہم سب کہیں اکٹھے کھڑے ہو جائیں، ایک بار ایک جگہ مل کے کھڑے ہو جائیں، وگرنہ میں فیض صاحب کا مصرع دہراتی رہوں گی کہ جو تم کہو سب ہو چکا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہو چکنا تکمیل نہیں ہے، ہو چکنا تھک جانا ہے۔ تکمیل کے معنی تو یہ ہے کہ ابھی بہت باقی ہے، اس سے کہیں آگے جانا ہے، لیکن آگے کی بات تو وہ سوچتے ہیں جو اپنے سے آگے کی بات سوچ سکے۔ جو خود تک سوچتے ہیں ان کا خیال جو ہے وہ صرف خیال کا معاملہ نہیں ہے، فکر کی اساس ہے، بنیاد ہے خیال، زبان کا وطن ہے خیال۔ میری میزبان نے کتنی کوشش کی ہے، میں داد دیتی ہوں اردو بولنے کی، نہیں میں واقعی داد دے رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہمارے افسانوی ادب کے آج کے انعام یافتہ ادیب ہیں، انہوں نے وہ زبان بولی کہ مجھے کبھی رجب علی بیگ سرور یاد آئے، اور اس قدر خوبصورت اتنی نفیس زبان، اور اس میں کہیں سے ایک لفظ آبھاری آ گیا۔ آپ یقین مانیے یہ لفظ آبھاری آپ کی پوری تقریر پہ بھاری ہو گیا۔ یہ وہ لاشعوری اثر ہے
ہندی کا، اور خاص طور پر وہ ہندی کا جو ہم ٹی وی پر سنتے ہیں۔ جواہر لال نہرو سے کسی نے پوچھا تھا کہ آکاش وانی یعنی ان کا ریڈیو اسٹیشن جو زبان بولتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ وہ کہ نہیں، نہرو کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اب ہم ایسی اچھی متمتع، یہ لفظ تو شاید آپ ہی کو آتا ہے، آپ یہاں ووٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں کو یہ لفظ معلوم ہے۔ آپ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ممنون۔ ہمارے یہاں طاقت کا مطلب ہے ضد اور زبردستی، ضد اور زبردستی، اور طاقت کا یہ مفہوم اس لیے ہے کہ میں اور آپ خوف زدہ رہیں۔ وہ تو اپنے گریبان میں کبھی جھانکے نہیں، اور میرا اور آپ کا چہرہ کبھی گریبان سے باہر نہ آئے، وجہ مختلف ہے، وہ شرمندہ، میں مایوس۔ گردن جھکائی دیکھ لی کا معاملہ نہیں، گردن تو ویسے ہی جھک جاتی ہے۔ تہذیب اور تہذیب کا اظہار کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ اگر ہم کسی تہذیب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ خود بخود ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس تہذیب کا وسیلہ زبان ہوتی ہے۔ ہم اردو کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ دو باتوں کی خاطر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتا سکیں کہ ماؤنٹ بیٹن ہمارے لیے بہت صحیح پیشین گوئی کر گئے تھے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ماؤنٹ بیٹن کی بات کو جھٹلا دیں؟ اتنا بڑا تو کفر ہم سے ہو نہیں سکتا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ آئی وش ٹو لیو براؤن باڈیز ود وائٹ سولز۔ ہم نے ثابت کیا، اور اس کی بنیاد آپ کوئی زبان بولیے، کوئی علاقائی زبان بولیے۔ میں تو ان دیوانوں میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بچے کی ابتدائی تعلیم اس کے اپنے ماحول کی زبان میں ہونا چاہیے، وہ چاہے کوئی زبان ہو، تاکہ اس کا تصور واضح ہو جائے، اور ایک دفعہ تصور واضح ہو جائے تو اس پہ کوئی دوسرا لفظ چپکانے میں پلک نہیں جھپکنا پڑتا۔ اصل مشکل تو تصور کو پیدا کرنے کی ہے تھی۔ دراصل ہمارے یہاں لوگ تبلیغ بہت کرتے ہیں، اور آخر میں یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ، سمجھ میں آئے تو اور نہ سمجھ میں آئے تو ہمارا کام تو تم تک پہنچا دینا تھا۔ کس کو کیا پہنچاتے ہیں یہ میں اور اب آپ پرکھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، بہت اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں یہ بات آ چکی۔ لیکن تہذیب کی اور زبان کی توانائی اس میں ہوتی ہے کہ وہ بدلتی رہے۔ جو تہذیب زمانے کو بھول جاتی ہے وہ مٹ جاتی ہے، جو زبان زمانے کو بھول جاتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ زبان کے ساتھ ہم نے ایک اور کارنامہ کیا ہے کہ میرے جیسے جو استاد ہیں انہوں نے انگریزی کے بعض لفظوں کا ایسا جناتی ترجمہ کیا ہے کہ بچہ وہ لفظ پڑھ کے تھر تھرانے لگتا ہے۔ معلم الصوت، اس کے بعد آ جائے موت۔ یہ مائکرو فون کا ترجمہ ہے۔ میری ایک گزارش ہے کہ جو کوئی چیز بنائے گا وہ اسے نام دینے کا حق رکھتا ہے، جو وہ چیز بناتا نہیں اسے نام دینے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ اور اردو اتنی ملنسار زبان ہے، ہر زبان کو گلے لگانے کو تیار ہے، اپنے محاورے اور اپنے معنی میں جذب کرنے کو تیار ہے۔ وہ ریل پٹری کو کہتے ہیں، ہم ریل ڈبوں کو کہتے ہیں، مگر بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ان کا انجن ہوتا ہے، ہمارا انجن چلتا اسی طرح، اس کے چلنے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ باکس آف میچز رکھتے ہیں، ہم ماچس کہتے تھے
مگر اب سیاست نے ہمیں ایک نیا لفظ دیا ہے، تیلی لگا دی۔ آپ دیکھتے ہیں اکیلا کرنے میں ہم کتنے ماہر ہیں۔ پہلے ہم ماچس کہتے تھے، اب ہم تیلی کہتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور پھر ہم زبان کو بولتے بڑے سخت رویے سے ہیں۔ میں ایک پرانا پاپی استاد ہوں، میں سارا دن لوگوں کو یہ کہتے سنتی ہوں، مجھے ایک مس کال مار دینا۔ کال بھی ماری جانے لگی، آپ کر نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کال کر دینا، ٹیلی فون کر لینا، مار دینا۔ اس سے ہماری ایک ایسی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے محبت چھنتی ہے، نفرت پھیلتی ہے، اور نفرت صرف ایک طاقت دیتی ہے، وہ وحشت کی ہوتی ہے۔ وہ وحشت کی ہوتی ہے، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوائے وحشی ہونے کے اور کچھ نہ کہہ سکیں۔ اور ہماری جو تہذیب تھی اس میں تو انس کا نغمہ تھا اور اپنائیت کی لے تھی۔ اجنبی سے بھی کہتے تھے بھائی یا بہن کیسے ہو۔ میں اس شہر لاہور سے، میری زندگی کے 3 عشق ہیں، ان میں سے ایک عشق لاہور ہے۔ اب باقی لوگوں کی الجھن مٹانے کے لیے 2 کا بھی ذکر کر دوں گی۔ کیونکہ اب عمر کی اس منزل میں آ کے کسی بھی عشق کے اظہار سے کوئی بہت حجاب نہیں آتا۔ پہلا عشق پاکستان ہے، دوسرا عشق اردو ہے، اور تیسرا عشق لاہور۔ یقین مانیے مٹی کو بھی وطن بنائے بغیر آدمی پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی سے کہیں نہ کہیں ایک انس کا نغمہ ہو، ایک اپنائیت کی لے ہو، اور اب اس میں برداشت کا سر ہو، اس میں رواداری کی تال ہو۔ لیکن آج ہر طرف سے ایک آواز ہے، ہٹو، بچو، حرام، ناجائز، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مولانا کہتا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ مجھے خوشی ہے، کم از کم وہ ملا تو نہیں ہوں گے، میرے لیے جنت ہو گئی وہ جگہ، میرے لیے تو وہ جگہ جنت ہو گئی۔ لیکن آپ سب سے بہت سے نوجوان میرے سامنے ہیں، پھر فیض صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشنوں سوتے ہزار کا موسم۔ اور ایک بات البرٹ کاموس نے کہی تھی، وہ میں اپنے اور جو میری نسل کے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں۔ ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، اور اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کی توجہ، آپ کی عنایت، آپ نے جو مجھے اعزاز دیا، اور آپ نے ہر شخص نے جس طرح کہا کہ ہم آپ کے لیے آئے ہیں، یہ بات سننے کے بعد تو بڑے سے بڑے کی گویائی بند ہو جانی چاہیے تھی۔ میں اتنی بات کر سکی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرا صاحبان اقتدار سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، کیونکہ وہ کبھی کچھ سنتے نہیں۔ بڑی نوازش، بہت نوازش۔ بہت بہت شکریہ۔
हमने भी लौटने का इरादा नहीं किया, हमने भी लौटने का इरादा। परवीन शाकिर उर्दू अदब मेला 2019 में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपके मेजबान लुब्ना। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेजबान लुब्ना शहजादी। इस वक्त हम परवीन शाकिर के दीवान की तकरीब रुनुमाई के लिए यहाँ जमा हुए हैं और मैं इस तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक से दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक। मैं मुखारा निगारों डॉक्टर सफिया अब्बास, डॉक्टर हमीदा शाहीन और परवीन शाकिर के दीवान की मुरत्तब मोहतरमा हुंजा फखरुद्दीन से दरख्वास्त करूंगी कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाइए। आप सबकी भरपूर तालियों में हुंजा फखरुद्दीन। की इब्तिदाई तकरीब के दौरान आपने परवीन शाकिर ट्रस्ट की कारकर्दगी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। परवीन शाकिर ट्रस्ट ने अपनी दीगर जिम्मेदारियों के साथ साथ परवीन शाकिर के फन और शख्सियत के बारे में कई किताबें शाया वालों के लिए एक नादिर तोहफा है। आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं और सबसे पहले परवीन शाकिर के दीवान की मुरत्तब मोहतरमा हुंजा फखरुद्दीन से दरख्वास्त करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मारूफा के बोलने के बाद मुझ पर अभी तक इतनी कपकपी तारी है कि मैं बड़ी घबरा रही हूँ कि मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि इतने तो कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ जहाँ इतने हसीन और खूबसूरत लोग हैं जो सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं और इज्जत देना जानते हैं, गवाही देंगे। ख्वाबों और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर। मैंने अपने एमए की तकमील के लिए परवीन शाकिर के हवाले से काम करने को तरजीह दी। पहले काम हो चुका था, सो मैंने उनका दीवान मुरतब करने का फैसला किया। मेरी निगरानकार मैडम सादिया मुझे अरसाल की। परवीन शाकिर पर दीवान मुरतब करते करते मैं परवीन शाकिर की खुशबू को महसूस करने लगी। जितनी खूबसूरत नस्वानी जज्बात की तर्जुमानी परवीन शाकिर की शायरी में विसाल और हिजर की रात के जज्बातों एहसासात को महसूस किया। महबूब से मोहब्बत की शिद्दत और बेवफाई का जिस जुर्रत से परवीन शाकिर ने इजहार किया, वो इजहार और कहीं नजर नहीं आता। परवीन शाकिर की शायरी को पढ़ने वाला हर शख्स उस शायरी में अपनी झलक देखता है। परवीन शाकिर की शायरी की जो शिद्दत है वो उनकी दीगर हम असर शायरात के यहाँ नजर नहीं आती। उन्होंने जिंदगी के तल्खुशीरी तजर्बात को निहायत खूबसूरती से लफ्जों के कालम में ढाला है। परवीन शाकिर के कलाम में एक नौजवान दोशीज़ा के जज्बात को वजह है कि उर्दू अदब में जो मकाम उन्हें नसीब हुआ है वो बहुत कम लोगों को हासिल हो पाता है। कुछ कमगोश ये कहते हैं कि परवीन